انڈیا پاکستان کی طرف آنے والا پانی نہیں روک سکتا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ انڈیا اٹھ کے آنن فانن میں پاکستان کا پانی بند کر دے گا، یہ مراد نہیں ہے۔ پانی بند ہو گیا تم لوگوں کا، انتہائی فضول حرکتیں تھی۔ لٹل نالج۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ جب بھی انڈیا کے اندر کوئی حملہ ہوتا ہے، خود کرواتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے، وہ اٹھ کے فوراً سے پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان اتنا سافٹ ٹارگٹ کیوں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے IWT، وہ سسپینشن کا کیا مطلب ہے اور ٹرمینیشن کا کیا مطلب ہے، اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اور تیسرا، اگر یہ انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن جو ہے وہ پرولونگ ہوتی ہے تو اس کے کیا نتائج ہمیں ریجنلی اور گلوبلی نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے ٹاپک پر بات کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اروندھتی رائے جو ہیں اپنی کتاب آزادی میں یا دا اٹموسٹ ہیپینس میں یہ کہتی ہیں کہ کشمیر may not defeat India but it will definitely consume India۔ انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ وہ کشمیر کو سبجوگیٹ کر کے، اس کے اندر کرفیوز لگا کے، ان کا جینا حرام کر کے کشمیر کو جیت لے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ اپنی اس کوشش میں وہ الٹا ہار جائے گا، جیسے رشیا نے کیا تھا جب وہ USSR تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ دنیا کو جیت جائے گا، لیکن ایونچولی وہ خود ٹکڑ ٹکڑ ہو گیا۔ مودی کی لائف میں جو ورڈ پے ہے وہ کافی امپورٹنٹ کا حامل ہے، کسی نہ کسی طرح اس کی لائف میں امپورٹنٹ رہتا ہے۔ پہلے پلوامہ، اب پہلگام، پاکستان ہمیشہ سے، اور ان سب کو وہ جو یوز کرتے ہیں پاور کے لیے۔ کشمیر کے اندر جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر اوبویسلی پاکستان کا ریئیکشن آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی جھڑپ کروا کر، کلنگ کروا کر، اٹیک کروا کر، بم بلاسٹ کروا کر پاکستان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کروا رہا ہے، اور اس کی آڑ میں کشمیر کے اندر وہ کچھ کر جاتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ post-19 کا انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو ایز اے سافٹ ٹارگٹ لیتا ہے، پاکستان کی گڈ ول کو، سویٹ ول کو وہ کمزوری کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ پاکستان نے ابھینندن کو واپس کیا، LOC پر مٹھائیاں کا ایکسچینج ہوا، کرتارپور کوریڈور کھولا۔ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ کنیکٹیوٹی ہو ریجن میں، اکنامیکلی، ڈیموگرافیکلی جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہو، لیکن انڈیا اس کو جو ہے وہ کمزوری سمجھ رہا ہے پاکستان کی۔ انڈیا کو جو ہے یہ بارہا باور کروا چکے ہیں ہم۔ 27 فروری 2019 کو بھی ہم نے باور کروایا کہ ہم سو نہیں رہے، ہماری ایئر سپیس جو ہے وہ سیکیور ہے۔ انڈیا اگلے 10 سال تک پاکستان کی ایئر سپیریورٹی کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس کو یہ آئیڈیا ہو گیا تھا جب ان کا MiG-21 ہم نے گرایا تھا۔ اس کے بعد بھی اگر انڈیا کوئی چال چلنے کی کوشش کرے گا تو we will surprise you, wait for our surprise۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہوتی آ گئی آج کے دن پر۔ پہلگام کا اٹیک کروایا جاتا ہے مودی سرکار کی طرف سے، اور پھر دبے الفاظ میں بغیر نام لیے پاکستان پر الزام دھر دیا جاتا ہے۔ کس طرح؟ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگا کے یا پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کچھ ڈیسیژنز لے کر۔ وہ ڈیسیژنز کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ The integrated checkpost authority will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsement may return through that route before 1st May 2025۔ اس کے بعد additionally Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme۔ Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled۔ Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India۔ تھرڈ جو ریسٹرکشن لگائی گئی یا اناؤنسمنٹ کی گئی وہ یہ ہے کہ ڈیفینس اٹیچیز اینڈ ایڈوائزرز ایٹ دا پاکستانی ہائی کمیشن نیو دہلی ہیڈ بین ڈکلیئرڈ پرسونا نان گراٹا اینڈ گیون اے ویک ٹو لیو انڈیا۔ اور جو میجر تھریٹ پاکستان کو کیا انہوں نے وہ کیا انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر کے۔ اس حملے کی بات کریں تو یہ حملہ 400 کلومیٹر دور ہوا LOC سے، انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کے اندر۔ امریکن M4 جو ہیں وہ 400 کلومیٹر تک کیری کر کے دہشت گرد بقول انڈیا کے کیسے آ گئے، یہ بڑا سوال ہے اس انڈین گورنمنٹ کے اوپر جس نے کشمیر کے ریجن کو ہائیلی ملٹرائز کیا ہوا۔ اتنے لوگ نہیں ہیں جتنی وہاں آرمی ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے اگر کوئی کراس کر رہا ہے تو اس کا مطلب کتی چوراندے نال ملی ہوئی ہے، یا پھر یہ کام کتی نے خود کروایا ہے۔ آگے آپ خود سمجھدار۔ اب بات کر لیتے ہیں دوسرے پارٹ کی جس کے اندر انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے سسپینشن کی بات ہو رہی ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن جو ہے اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ انووک ہو چکی ہے یا ٹرمینیٹ ہو چکی ہے، یا اس کا یہ مراد لینا کہ پاکستان کی طرف آنے والا پانی جو ہے وہ روک دیا جائے گا۔ انڈیا پاکستان کی طرف آنے والا پانی نہیں روک سکتا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ہاں ہوگا کیا کہ وہ جو ارسا اور جو کمیشن بیٹھتے تھے وہ اب نہیں بیٹھیں گے جب تک سسپینڈڈ ہے، اور جو شیئرنگ آف ڈیٹا ہوتی تھی انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت وہ نہیں ہوگی، لیکن اس سے یہ مراد لینا کہ انڈیا اٹھ کے آنن فانن میں پاکستان کا پانی بند کر دے گا، یہ مراد نہیں ہے۔
سسپینشن سے مراد یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے. ورلڈ بینک جو تھرڈ پارٹی تھی جس نے یہ کنوین کروایا تھا اس کے ساتھ یہ ڈاٹا شیئر کریں گے, اس کے ساتھ بات چیت کریں گے, اس کو ان کانفیڈنس لیں گے, بس ایک دوسرے کو یہ ان کانفیڈنس نہیں لیں گے. اور وہ جو انڈین پبلک ہے جو پاکستان ہائی کمیشن لنڈن کے باہر جا کے ہوچی رکھنے کر رہی تھی, پانی کے گلاس لے کر گئی ہوئی تھی, پانی کی بوتلیں لے کر گئی ہوئی تھی کہ پیاس تو نہیں لگ رہی, پانی چاہیے, پانی بند ہو گیا تم لوگوں کا, انتہائی فضول حرکتیں تھی. لٹل نالج کے ساتھ وہ لوگ گئے ہیں, ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ سسپینشن سے مراد کیا ہے. ایون انڈین گورنمنٹ کو خود نہیں آئیڈیا کہ وہ یہ سسپینشن کیوں کر رہی ہے, بس وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتی تھی اور انہوں نے ٹارگٹ کیا. دوسری طرف اگر اس انڈس واٹر ٹریٹی کو انووک کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کا کنسنٹ ضروری ہے, کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی 85 صفحوں کی جو ٹریٹی ہے اس کو میں نے پڑھا غور سے, اور اس کے اندر جو آرٹیکل 11 ہے وہ میری توجہ کا مرکز بنا جنرل پروویژنس کے بارے میں, اور کہتا ہے کہ ایچ آف دا پارٹیز ایگری دیٹ اٹ ول ناٹ انووک دس ٹریٹی اینی تھنگ کنٹینڈ دیئرن. دونوں پارٹیز اس ٹریٹی کو انووک نہیں کر سکتی انڈیپینڈنٹلی یا اکیلے, دونوں کا کنسنٹ ضروری ہے. تو یہ ٹریٹی انووک نہیں ہوئی. اب بات کر لیتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ پرولونگ سسپینشن رہتی ہے تو کیا ہوگا. پانی جو ہے وہ بہت سارے بڑے ملکوں سے چھوٹے ملکوں کی طرف جا رہا ہے, وہ بھی پھر پانی بند کرے. انڈس کا جو پانی ہے دریائے سندھ وہ انڈیا کے اندر سے نہیں اوریجنیٹ ہوتا, وہ چائنا سے اوریجنیٹ ہوتا ہے, تبت سے. تو پھر چائنا بھی پانی بند کر دے گا, پھر انڈیا بھی گیا کام سے. تو انڈیا اوبیسلی یہ سٹیپ نہیں لے, وہ لوور رپارین کے پانی کو بند نہیں کر سکتا, پانی کے فلو کو آپ نہیں روک سکتے, یہ ویسے بھی ایک انٹرنیشنل لا. لیکن اگر انڈیا ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز صرف اس ریجن تک نہیں رہیں گے, گلوبلی ہوں گے, کیونکہ دنیا میں اور بھی بہت سارے ملک ہیں جو یہ اسٹیپ اٹھائیں گے کہ اگر انڈیا کر سکتا ہے تو پھر ہمیں بھی کوئی نہ روکے. ورلڈ پاورز جو ہیں وہ انڈیا کو نہیں کرنے دیں. انڈیا جو ہے وہ صرف پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کو. پاکستان نے جو اسٹیپ لیا وہ بھی بہت اچھا ہے. ریٹیلیشن میں پاکستان نے کہا ہے کہ اگر اس نے ہمارا پانی روکا تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار. پاکستان نے انڈیا کے لیے ایئر اسپیس بند کر دی ہے اپنی. اب وہ 500 ملین فی فلائٹ جو ہے نا خرچہ بڑھا کے عربین سی سے ہو کر جا رہے ہیں, جو کہ اچھا ہے, ٹھیک ہے. انڈیا کو بھی پتہ لگے کہ پاکستان جو ہے وہ کمزور نہیں ہے, وہ صرف سویٹ ول اور گڈ ول میں انڈیا کے ساتھ کلیبریشن کرنا چاہ رہا تھا, ریجن میں پیس چاہ رہا تھا. لیکن اگر انڈیا کو پیس نہیں منظور تو ٹھیک ہے, آئے اور ہمارے ارادوں کو آزما کر دیکھ لیں. شکریہ.